بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. آج قومی سیاست کے بارے میں کچھ خبریں ہیں, اس کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں. اپوزیشن کا لانگ مارچ, یہ لانگ مارچ ہوگا بھی یا نہیں, اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. پھر یہ کہ خاص طور پہ کیونکہ ہمارے ہاں ایک رواج ہے کہ ہر وقت اپنے ملک کو گندہ کہیں, پاکستان بہت گندہ ہے یہ کہنا چاہیے. ہر وقت اپنے آپ کو گالیاں دیتے رہیں, ہر وقت اپنے آپ کو ڈیگریڈ کرتے رہیں, ڈسگریس کرتے رہیں, اور ہمیشہ مغرب کی مثالیں دیں, مغربی ممالک کی مثالیں دیں. وہاں پہ بہت جمہوریت ہے, وہاں پہ بہت میڈیا آزاد ہے, وہاں پہ بہت بڑی تگڑی جمہوریت ہے, اظہار رائے کی آزادی ہے, اور یہ چیزیں ہوتی جائیں. تو میں کچھ چیزیں آپ سے شیئر کروں گا کہ کیا واقعی پاکستان اتنا ہی برا ہے جتنا بڑے بڑے لوگ اپنے اپنے منصب کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی اپنی سیٹوں پہ, نشستوں پہ, شیشے کے گھروں میں بیٹھ کے باتیں کرتے رہتے ہیں. کیا افواج پاکستان اتنی ہی بری ہے؟ کیا پاکستان میں اتنی ہی جمہوریت بدترین دور سے گزر رہی ہے؟ کیا یہ سب کچھ پاکستان میں ہے؟ اور پھر یہ کہ ہاتھ اٹھوا کے پوچھنا کہ بتائیں میڈیا آزاد ہے یا نہیں ہے, جمہوریت ہے کہ نہیں ہے, یہ ساری چیزیں, اور یہ پوچھا جاتا ہے. پھر مسئلے اپنے ہوتے ہیں اور اپنے ذاتی مسئلے ہوتے ہیں, ان کو لے آیا جاتا ہے اجتماعی معاملات میں. تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے, اور یہی کچھ اپوزیشن بھی, ان کا بھی ایک نیریٹو ہے. اپوزیشن کو سیاست کرنی ہے, بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن کیا واقعی سچ کو دبانا چاہیے؟ اور پھر دوسرا یہ کہ کیا میڈیا یعنی کہ ہم جیسے لوگوں کا یہی کام ہے کہ بس ہم ہاں میں ہاں ملاتے رہیں, اور اگر کوئی غلط ہے تو اس کو غلط نہ کہا جائے. وزیر اعظم عمران خان, ان کی پالیسیوں میں بہت معاملات میں بہت اختلاف ہے, وہ باتیں آتی رہتی ہیں. مہنگائی کا معاملہ ہے, اس کو کنٹرول کرنا چاہیے, صوبائی حکومتوں کو کنٹرول کرنا چاہیے, یہ ساری چیزیں کرنی چاہیے. اب سب سے پہلے تو میں آپ سے پہلے تو لانگ مارچ اور اس کا کیا بنے گا, لیکن پاکستان میں جمہوریت کی کیا سچویشن ہے یہ میں ذرا آپ کو بتا دوں. یہ اکانومسٹ ہے, ایک معروف بین الاقوامی جریدہ ہے, اس کا ایک سروے ہے, اس کی ایک رپورٹ ہے, انٹیلیجنس یونٹ EIU کی یہ رپورٹ ہے, اور اس میں جمہوریت کے حوالے سے ایک فہرست جاری کی گئی ہے, جس میں کہا گیا ہے کہ پاکستان 167 نمبر سے 105ویں نمبر پہ آ گیا ہے, اور 2020 میں ملک کا مجموعی سکور 4.31 ریکارڈ کیا گیا ہے, جو گزشتہ 2 برسوں کے مقابلے میں کچھ بہتر ہے. یہ وہ یعنی کہ بین الاقوامی جریدے کا انٹیلیجنس یونٹ جو ہے وہ یہ بات تسلیم کر رہا ہے کہ پاکستان میں جمہوریت بہتر ہو رہی ہے, جمہوریت کا درجہ جو ہے بہتر ہو رہا ہے. یہ چیز پھر پاکستان کے ایوان بالا میں, سینٹ کے میں اطلاعات و نشریات سے متعلق کمیٹی, اس نے بھی یہ کہا. خیر یہ تو ہو گیا نا لوکل, لیکن اکانومسٹ کی جو رپورٹ ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی. رپورٹ میں پاکستان کو ترکی, نائجیریا اور بنگلہ دیش کے ساتھ ہائبرڈ نظام والے ممالک کی فہرست میں شامل کیا گیا ہے. رپورٹ کی تشکیل میں شہری آزادی, انتخابی نظام اور سیاسی کلچر, اور اس میں مختلف سوچ کے لوگوں کی شرکت کی گنجائش جیسے عوامل کا جائزہ لیا گیا ہے. اب اس میں ایک اور چیز بھی شامل کی گئی ہے, اور وہ ہے انڈیا اور امریکہ. اب اس انٹیلیجنس یونٹ کی جو رپورٹ ہے وہ ہے کہ انڈیا اور امریکہ کی جو ہے وہ ناقص ملکوں والی جمہوریت قرار دیا گیا ہے. یہ ڈیموکریسی انڈیکس 2020 میں انڈیا 53ویں نمبر پہ اور امریکہ 25ویں نمبر پہ آیا, اور یہ ناقص جمہوریت والے ممالک میں اس کا شمار کیا جاتا ہے.
اور رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ 2015 سے انڈیا کی جمہوری روایات پر دباؤ ہے۔ نریندر مودی جو ہندو قوم پرست جماعت بی جے پی کے رکن ہیں کی قیادت میں انڈیا کی عالمی پوزیشن 27 میں سے 53 نمبر پہ 27 میں سے 53 نمبر پہ چلی گئی ہے۔ انڈیا 27 سے 53 پہ چلا گیا اور پاکستان جو ہے وہ 167 سے 105 پہ آ گیا۔ یہ ہے سچویشن، اور یہ انڈیا کی مثال دی گئی۔ امریکہ کا بھی یہی حال ہے، اور ایشیا میں 3 نئے ملک ہیں جہاں پہ مکمل جمہوری ملک جن کو کہا جاتا ہے، اور اس میں کون کون سے ملک شامل ہیں ایشیا سمیت؟ اس میں ہیں جی آئس لینڈ ہے، سویڈن ہے، نیوزی لینڈ اور کینیڈا، فن لینڈ، ڈنمارک۔ یہ ممالک ہیں جہاں پہ مکمل جمہوری ملک کہا جا سکتا ہے، اور اسی طریقے سے اس میں برطانیہ، آسٹریلیا، جرمنی اور اسپین کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ اب یہ صورتحال ہے۔ اس کے بعد یہ سچویشن میں نے آپ کو بتا دی، یہ ہماری کوئی ISI کی رپورٹ نہیں ہے، کوئی انٹیلیجنس بیورو کی رپورٹ نہیں ہے، نہ ہی یہ گورنمنٹ کے کسی ادارے کی رپورٹ ہے۔ یہ اکانومسٹ کا انٹیلیجنس یونٹ ونگ ڈیموکریسی کو جو دیکھتا ہے اس کی یہ رپورٹ ہے۔ اب میں صرف پوچھتا ہوں، اب آ جاتے ہیں میڈیا کی طرف۔ میڈیا آزاد ہے کہ نہیں ہے؟ 7 سے 12 بجے تک نیوز اینکر بیٹھتے ہیں، پروگرام کرتے ہیں، تمام ٹی وی چینل، تمام پولیٹیکل پارٹیز سے تعلق رکھنے والے جماعتوں کے رہنما آتے ہیں، اینالسٹ آتے ہیں، ڈیفنس اینالسٹ بھی آتے ہیں، سابق سفارتکار بھی آتے ہیں، وہ اپنی اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں۔ اخبارات بے شمار چھپ رہے ہیں، سینکڑوں کالم روزانہ چھپتے ہیں، اور تمام گروپس اپنی اپنی مرضی سے کالم چھاپتے ہیں، پروگرام ہر اینکر اپنی مرضی سے کر رہا ہے۔ لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ کیا میڈیا آزاد ہے؟ تو اور کس قسم کی آزادی ہوتی ہے؟ اور اس کے بعد ہاں یہ ضرور ہے، پھر یہ کہا گیا کہ پسند کے اینکرز جو ہیں ان کو لایا جاتا ہے، اور جو پسند کے اینکر نہیں ہیں ان کو ہٹا دیا گیا ہے یا ہٹوا دیا گیا ہے۔ یہ بھی ایک تو میرا خیال ہے کہ یہ ساری چیزیں اس طرح کی کرنی نہیں چاہیے، اور اس کی ریزن یہ ہے کہ بہت ساری مثالیں ہیں، بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں، کیونکہ افتخار چودھری صاحب کا زمانہ یاد آتا ہے کہ ان کے دور میں غداری کے مقدمات درج ہوئے صحافیوں پہ، بغاوت کے مقدمات درج ہوئے اور نشانہ بنایا گیا، اور اس وقت نواز شریف صاحب کی حکومت تھی، یہ سب کچھ ہوا۔ تو اب اس کے بعد سے افتخار چودھری کے بعد سے سپریم کورٹ میں بہت سارے چیف جسٹس صاحبان آئے، اور میں نے نہیں دیکھا کہ کبھی بھی کسی چیف جسٹس صاحب نے اس طرح کے غداری کے مقدمات درج کروائے ہوں، بغاوت کے مقدمات درج کروائے ہوں۔ اور پھر یہ ہے کہ میڈیا کا یہ کام نہیں ہے کہ میڈیا کو صرف یہ کہا جائے کہ جناب یہ تو بالکل آپ نے نیوٹرل رہنا ہے۔ یہ بات صحیح نہیں ہے کہ میڈیا کا کام صرف نیوٹرل رہنا ہے۔ میڈیا کا کام یہ ہے کہ جو سچ ہے وہ بتایا جائے، اور جو غلط ہے اس کو بھی اس پہ تنقید کی جائے۔ تو میڈیا جو ہے وہ گھگو گھوڑے نہیں ہوتے کہ وہ بس آئیں اور آ کے بیٹھ جائیں اور ان کے سامنے جو جھوٹ بولا جائے اور وہ خاموش رہیں اس لیے کہ انہوں نے غیر جانبدار رہنا ہے۔ تو غیر جانبداری کوئی چیز نہیں ہوتی۔ غیر جانبداری میں بالکل یہ تاثر غلط ہے۔ اور میں یہ ضرور کہوں گا کہ اگر افواج پاکستان کو، اگر ججوں کو گالیاں دینا، افواج پاکستان کو گالیاں دینا، اعلیٰ عدلیہ کو گالیاں دینا، پارلیمنٹ کو گالیاں دینا، اگر یہ جمہوریت یا یہ آزادی ہے اظہار رائے کی، یا مادر پدر آزادی، اور پھر تو خدائی حافظ ہے، آئین پاکستان کے تحت سب کو کام کرنا ہے، اور آئین پاکستان کے تحت ہی ہم سب کام کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا جو سچویشن عمران خان سے دشمنی اپنی جگہ، بالکل اپوزیشن دبا کے کرنی چاہیے، جیسے عمران خان اپوزیشن کرتے رہے مسلم لیگ نواز کے دور میں، پیپلز پارٹی کے دور میں، ویسا ہی حق ان کو حاصل ہے، لیکن اس کے ساتھ کسی اپنے منصب کو ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے،
اور پوری کمیونٹی کو یہ نہیں کہہ دینا چاہیے کہ جناب یہ کچھ ہو رہا ہے. تو میرا خیال ہے اس پہ بات کنوے ہو جانی چاہیے. اب آتے ہیں جی لانگ مارچ کی طرف. تو لانگ مارچ یہ صرف مارچ لگ رہا ہے ہوگا، لانگ مارچ بھی نہیں ہوگا. اور اس میں جو اطلاعات آ رہی ہیں پی ڈی ایم کے اجلاس میں، اس میں پاکستان پیپلز پارٹی بدستور اپنے موقف پر قائم رہی اور استعفے وغیرہ یہ چیپٹر تقریباً کلوز ہو چکا. پاکستان پیپلز پارٹی یہ آپشن کبھی بھی استعمال نہیں کرے گی استعفے دینے والا. اب یہ جو ایونٹ ہے لانگ مارچ والا یا مارچ والا، یہ ہوگا صرف مولانا فضل الرحمان صاحب اور نواز شریف صاحب. اور ہمارے پاس اطلاعات جو ہیں ہو سکتا ہے مولانا بھی اس سے کنارہ کشی اختیار کر لیں. اور اس کی ریزن یہ ہے کہ عمران خان صاحب ابھی سینٹ کے الیکشن کے معاملے میں بڑے سنجیدہ نظر آ رہے ہیں. حکومت جو ہے وہ کیا کہہ رہی ہے، وہ یہ کہہ رہی ہے، اب ایک اور کام کیا انہوں نے، وہ ہے کہ سینٹ کا الیکشن شو آف ہینڈ اوپن بیلٹ کے ذریعے کروانے کے لیے آرڈیننس تیار کر لیا گیا ہے. اور سپریم کورٹ کا فیصلہ اگر اس وقت تک نہ آیا، اگر سپریم کورٹ کا فیصلہ اس وقت تک نہ آیا اور تو حکومت جو ہے وہ آرڈیننس جاری کرے گی اور آرڈیننس کے ذریعے اوپن بیلٹ کے ذریعے سینٹ کا الیکشن کروایا جائے گا. اور اگر سپریم کورٹ کا فیصلہ آ جاتا ہے اور وہ یہ کہتی ہے کہ اس میں امینڈمنٹ کی ضرورت ہے آئین میں، تو ایسی صورت میں پھر یہ آرڈیننس استعمال نہیں کیا جائے گا. تو پیرالل عمران خان صاحب نے بندوبست کر لیا ہے. وہ ہر صورت میں اوپن بیلٹ چاہتے ہیں تاکہ ہارس ٹریڈنگ نہ ہو، ووٹوں کی خرید و فروخت نہ ہو. تو دیکھنا یہ ہے کہ اس پہ کس طریقے سے عمل ہوتا ہے. اور اس کی ریزن ہے کہ ایک پیغام شیخ رشید صاحب یعنی کہ وزیر داخلہ کی طرف سے بھی دے دیا گیا ہے کہ لانگ مارچ کے وقت، لانگ مارچ کا اگر اعلان کیا جاتا ہے اور یہ اگر راول پنڈی کی طرف آنے کی کوشش کریں گے اور پاک فوج کے خلاف بات کریں گے تو پھر زبان کھینچ لی جائے گی. اور اگر پی ڈی ایم نے قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا تو پھر وہ سلوک کیا جائے گا جو تاریخ یاد رکھے گی. تو مطلب یہ ہے کہ معاملات دونوں طرف تیار ہیں. مولانا اور مریم انہوں نے بھی ایک تہیہ کیا ہوا ہے، خاص طور پہ مریم صفدر صاحبہ نے جو یوم یکجہتی کشمیر 5 فروری کے 5 فروری کے موقع پہ جو تقریر کی، اس میں انہوں نے نام تو کسی کا نہیں لیا لیکن کافی سخت زبان استعمال کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں بھی اور وزیر اعظم عمران خان اور موجودہ حکومت کے بارے میں بھی کافی سخت استعمال کی زبان. اور شاید اسی کا جواب دیا گیا. ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا نام نہیں لیا. میں ایک بات پھر بتا دوں کہ پہلے جس طریقے سے ملٹری لیڈرشپ کا نام لے لے کے ان کو ملائن کیا جاتا تھا، اب اس حد تک تو سافٹ ویئر جو ہے وہ چینج ہو چکا ہے، نیا سافٹ ویئر ڈل چکا ہے، اپ گریڈ بھی ہو گیا ہے، اپ ڈیٹ بھی، وائرس کافی حد تک نکل چکے ہیں، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں وائرس آ جاتا ہے سامنے. تو وہی زبان اس جو خب سے باطن ہے وہ نظر ضرور آیا. تو اس کا جواب وزیر داخلہ نے دیا. اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس معاملے میں زیرو ٹالرنس رکھی گئی ہے کہ ایسا نہیں کرنے دیا جائے گا کہ کوئی قانون کو اپنے ہاتھ میں لے. تو دیکھتے ہیں جناب آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.